مہمان ہے کافی جگہ خالی پڑی آپ آ کر کے بیٹھے آپ محفل میلاد میں آ کر کے بیٹھے اور جب یہاں سے اپنے گھر کو واپس جانے کے بعد میں اگر ماں صحیح سلامت گھر پہ ہے اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے کھڑے ہو کر تقریر سن رہے ہیں اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو آپ کھڑے ہو کر کے سنیں لیکن جب یہاں سے محفل ختم ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر کو جانا جس کی ماں صحیح سلامت ہے اپنے ماں کے پیروں کو چوم لینا اور کہہ دینا اے ماں تیری کتنا اثر تھا جو میں پوری محفل کھڑے ہو کر کے سن کر پوری محفل سن کر کے آیا ہوں مسئلہ گرامی ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ابھی میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ پاک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرما رہا ہے بے شک میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا کیا بنایا ہے سے بولو انسان بنایا اور کرم بنایا کرم یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں مسلمان بنایا کیا بنایا مسلمان بنایا قدر محترم کا کچھ بھی بنا دیتا جھاڑ بنا دیتا پہاڑ بنا دیتا کچھ کر پاتے ہیں آپ لیکن کتنی بڑی کرتا ہے اس قربانوں کی کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی جس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا انسان بنایا اور کرم بنایا کرم یہ ہے کہ مسلمان بنایا اور اس پہ کرم پہ جب پہنچا اپنے چرم پر بالکل اس طرح پر تو کیا رزلٹ نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا کیا بنایا غلام حبیب رحمان بنایا 2-4 منٹ میں آپ سے بلواؤں گا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ جس طرح سے آپ سننا پسند کریں گے ویسے بھی میں سنانا پسند کروں گا آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون جانا چاہتا ہے جانا ہے آپ کو ابھی تو آپ کو مکمل فیس بک کر کے لے کے جانا ہے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے سیدھے پوائنٹ کے باتیں میں آپ حضرات سے کرتا ہوں محترم حضرات گرامی ملت اسلامیہ قرآن مجید میں عبادت کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا قرآن مجید سے یہ پیغام ملا ہے کہ ہم اور بے شک ہم اور آپ اللہ کے ہیں دوسرے پارے میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اسی کی طرف جانے والے ہیں اسی کی طرف جانے والے ہیں آپ مجھے ہاتھ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتا ہے ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی ساری کائنات ہمارے لیے بنائی یہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہمیں اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے اللہ نے ہم اور آپ کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کے لیے یہ بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے سمندر اور جھاڑ تک یا درخت سمجھتے ہیں درخت کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے کبھی اس میں چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے دھوپ سے بچ جاتے ہیں اور کبھی موقع ملا اسے کاٹتے ہیں میز بھی بناتے ہیں کرسی بھی بناتے ہیں المیرا بھی بناتے ہیں اللہ جانے کیا بناتے ہیں میں جھاڑ نہیں دیتا کہ مجھے مت کاٹو لیکن اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ہمارے لیے بنایا ہے اس جانوروں کی پیٹھ پر ہم بیٹھ جاتے ہیں انہیں اپنی سواری بنا لیتے ہیں وہ ناک بھٹکتا بھی نہیں اسے پتا ہے کہ انسان کے لیے اور کچھ جانوروں کی پیٹھ پہ ہم ہل کی طرح باندھ کے اور گرین کی طرح اسے کھچواتے بھی ہیں لیکن وہ ناک بھی نہیں مارتا اسے پتا ہے کہ انسان کے لیے ہے اور کچھ جانوروں کو جو حلال جانور ہے انہیں ہم ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتا مجھے بنتا تو کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے بالکل تم اپنے اے مسلمان ہو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے تم نے کبھی ایک لمحے کے لیے ایک آن کے لیے تم نے کبھی سوچا کہ اے اللہ یہ دنیا کی ساری کائنات کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہے مولا تو ہم کس کے لیے ہیں ہمیں کس کے لیے بنایا ہے ایک قرآن کی اسی چمکتی اور چمکتی اور مہکتی آیت سے پیغام ملتا ہے میرے دل کے فرما رہا ہے کہ میرے بندو دنیا کی ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تو پوجا چھوڑ میری پوجا کر میری عبادت کر اللہ نے اتنا پرابلم یہ ہے کہ اللہ کو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے اللہ کو راضی کیسے کریں اس کی پسند ہم نہیں جانتے ہیں
میری سنت پیدا ہوگی رب تعالیٰ کی عبادت۔ ہم اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا